اب میں ابصار فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں. ابصار جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، بہت ہی انتھوزیاسٹک ہیں. یہ سائنس کی دنیا، نفسیات کی دنیا یہ بہت امپریس ہوں. ان کے کالم ہم سب پر پڑھتا ہوں، اور ان کو بہت ہی زندگی کے بارے میں، نفسیات کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت ہی سنجیدہ رویہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک طرح سے انکریج کریں، انسپائر کریں. تو میں نے خاص آج ان کو دعوت دی کہ ابصار فاطمہ صاحب آپ آئیں اور دوستی کے حوالے سے ہمارے گرین زون دوستوں کو آپ پریزنٹ کریں. تو ابصار فاطمہ صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم، بہت شکریہ خالد صاحب. اچھا، میں چاہوں گی زہرا آپ اگر میرے ساتھ میری اسکرین شیئر کرنے میں تھوڑی ہیلپ کریں. اچھا، پہلے تو بہت شکریہ خالد سہیل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا. اس سے پہلے مجھے اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کا موقع دیا، اور اس سے بھی پہلے میری تحریر جتنی سنجیدگی سے یہ پڑھتے ہیں اور اس پہ رائے دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک سمجھیں ایک مستقل عمل ہے سیکھتے جانے کا. تو اس میں مجھے بہت فائدہ رہا. اور اب یقیناً جب آپ سکھا رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ جتنا ایک طالب علم کے طور پہ سیکھتے ہیں، اس سے زیادہ جب آپ استاد بن جاتے ہیں، یا استاد کا چلے میں رول زیادہ ذمہ داری والا ہے نا، لیکن یہ کہ اگر آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ آپ اب دوسروں کو سکھائیں گے، تو اس میں کیونکہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، تو آپ کے سیکھنے کا عمل بھی دگنا ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں بہت شکر گزار رہوں گی کہ بہت ساری چیزیں جو میں ایک پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے نہیں سیکھ سکی تھی، جب میں نے میرے اوپر یہ ذمہ داری آئی کہ جی مجھے یہ ٹاپک آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے، تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے. تو ہم بات کریں گے دوستی کے حوالے سے کہ دوستی کیا ہوتی ہے، اور اس سے آگے پھر بڑھتے جائیں گے. اچھا، ہمارے ارد گرد بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہماری جو ذمہ داری ہمیں ہمیشہ سے کہی جاتی ہے کہ جی والدین سے کی طرف آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی نیا تعلق شروع ہو گیا ہے، تو اب آپ اس میں اپنا کیا کیا ایفرٹ لگائیں گے تاکہ یہ تعلق ہمیشہ چلتا رہے. لیکن کیا دوستی کے حوالے سے کبھی کوئی جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے عام طور پہ کہ آپ نے اگر دوستی کر لی ہے، اور ہر ایک کے جو ہے وہ زندگی میں دوست موجود ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن مسئلہ کیا آتا ہے کہ کبھی بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ اس دوستی کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، یا جو اچھے دوست ہیں ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے آپ جو ہے وہ کیا کریں گے. کیا ہم کبھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے ارد گرد اچھے دوست ہیں ہم ان کو اپنے پاس ہمیشہ رکھنے کی کوشش کریں، یا ہم جو ہے وہ کوئی ایسی ایفرٹ کریں جس کی بنیاد پر سوری کسی کا رائٹنگ پیڈ آن ہوا ہے تو وہ لائنس آ رہی ہیں اسکرین پہ، تھوڑا خیال کیجیے گا پلیز، دیکھ لیں. اچھا سوری. تو وہ تو ہم بڑے جو ہے وہ گھریلو جو تعلقات ہیں ان کو تو ہم پروٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوستی کے حوالے سے عموماً افراد کوئی شعوری کوشش نہیں کرتے. اچھا، وہیں پر کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو کہ شعوری کوشش کرتے ہیں دوستی بچانے کی، لیکن اس میں گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے کہ ان کی زیادہ توجہ دوستوں کو وقت دینے پہ ہوتی ہے، فیملی کو وہ اتنا وقت نہیں دے پاتے، توازن خراب ہو جاتا ہے. اور اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ آپ تو اپنی بہت زیادہ ایفرٹ بھی لگا رہے ہیں، مادی حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں،
لیکن زیادہ تر لوگوں کی شکایت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم حصہ ڈالتے ہیں تو دوستوں کی طرف سے ہمیں وہ رسپانس نہیں ملتا. اکثر دوست جو ہے وہ وقتی ہوتے ہیں, مطلب پرست ہوتے ہیں, اور جب ان کا وقت مطلب نکل جاتا ہے تو وہ پھر ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہمیں دوستوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے؟ کیونکہ عموماً جب ہم انٹرنیٹ پہ بھی, آپ فیس بک پہ اس قسم کی پوسٹ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے وہ کوئی بھی امید نہ رکھیں. آپ خوش تب رہ سکتے ہیں جب آپ لوگوں سے امید نہ رکھیں. تو یہ کس حد تک قابل عمل سوچ ہے کہ ہم لوگوں سے امید نہ ہی رکھیں گے؟ ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ کہ دوست جو ہیں وہ اہم کیوں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم یہ جان سکیں گے کہ ان سے امید لگانا کتنا زیادہ اہم ہے یا غیر اہم ہے, یا اس کے بیچ میں, ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کوئی توازن کی بھی کوئی جگہ ہے کہ ہم جب دوستی کر رہے ہیں تو دوستی کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, اور دوستی کے جو ہے وہ اس میں ہماری توقعات کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آ جاتے ہیں گرین زون دوستی کے حوالے سے کہ گرین زون دوست کون ہو سکتا ہے. ہمارے ارد گرد بہت سارے دوست ہیں, جیسے ابھی خالد صاحب نے بتایا کہ ریلیشن شپ کی تو تینوں ٹائپس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے افراد بھی ہیں جو ہمیں اپنا دوست کہتے ہیں یا ہم انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں, اور لیکن جب ہم ان کے پاس سے اٹھ کے آتے ہیں تو اسٹریس ہو جاتے ہیں. جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ عموماً تنزیہ ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں, یا ان سے بات چیت کرنے میں کچھ نہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ذہنی طور پہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس جائیں ہمیشہ ہم مثبت احساسات لے کے آتے ہیں. یہ جو آخری طریقے والے دوست ہیں یہ ہمارے گرین زون فرینڈز ہیں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ ہمارے ارد گرد پازیٹیو احساسات رکھتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی کچھ نہ کچھ اقسام ہوتی ہیں. کس طریقے سے کہ الگ الگ دوست ہوتے ہیں جن سے ہمارے الگ الگ تعلقات ہوتے ہیں. ہم ان سے جب ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ان تعلقات کی نوعیت اور وہ جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے اس کی نوعیت بھی الگ الگ ہوتی ہے. کچھ کے ساتھ ہمارا مزاج ملتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم ان سے اپنی سوچ کے مطابق بات چیت کرتے ہیں, جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں ہم ان سے اس پہ بات کرتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ ہم ایسے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں کہ جس میں ہماری فیلنگز ہم انہیں بتا سکیں. اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں, کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے ہمیں ایک جب ہم پریشان ہوں تو ہمیں ایسا مشورہ ملتا ہے جس کے بارے میں ہم یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جو بھی مشورہ ہمیں دیا گیا ہے, پہلی چیز نیک نیتی کی بنیاد پہ دیا گیا ہے. دوسری چیز کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ سائیڈ نہیں لی گئی کہ کیونکہ یہ میرا دوست ہے تو یہ میری ہی سائیڈ لے گا, اور اگر یہ جو ہے وہ مجھے اس کی نیت پہ شک ہے تو کیا پتا یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے لوگوں کی حمایت, مطلب کوئی ایسا مشورہ دے جائے جو دوسرے لوگوں کے حق میں چلا جائے. ٹھیک ہے, تو عموماً ہمارے پاس اگر ہمارا دوستوں کا جو سرکل ہے وہ بہت بڑا ہے تو ہمیں اس قسم کے دوست الگ الگ ہمارے پاس ہوتے ہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ چند دوست ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جب بات کی ہم نے خالد صاحب کے حوالے سے کہ خالد صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جو دوست ہیں یا جو بھی تعلقات ہیں وہ ان 3 کیٹیگریز میں آ سکتے ہیں, ریڈ, یلو یا گرین زون. تو اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ دوستوں کے بارے میں لسٹ ڈاؤن کریں گے تو ابھی آپ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے دوستوں کی لسٹ بھی شارٹ لسٹ کریں گے کہ جی کون سے دوست ریڈ زون میں ہیں, کون سے گرین میں ہیں اور کون سے
येलो में है. अब क्या किया जाए कि कुछ ऐसे दोस्त जो कि मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों को सबको क्लियर आ रही है, बीच में कोई रुकावट तो नहीं आ रही? जी आ रही है, नहीं ठीक है, सही आ रही है जी. ठीक है. तो ये चीज हमारे लिए फिर कंफ्यूजन का बायस बनेगी कि जिनसे हम न्यूट्रल एडवाइस ले सकते हैं, जिनके साथ इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं, उनके साथ हम फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते, या उनकी कोई ना कोई ऐसी आदत है जो हमारे लिए मसाइल का बायस बन रही है, और वो या तो रेड जोन में जा रहे हैं फ्रेंड, या ग्रीन जोन में जा रहे हैं. तो अब किया क्या जाए? ठीक है. तो अब देखना यह है कि फ्रेंड जो हैं उनको हम ग्रीन जोन में कैसे रखें. ठीक है. और उस ग्रीन जोन में रखने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट लगाने होंगे. ठीक है. वो वाली बात जो बिल्कुल शुरू में की थी कि हम दोस्ती मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगाने को अहम नहीं समझते, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तो एक मजमूई तासुर ये है कि दोस्तों के पास हम तब जाते हैं जब हमें वक्त जाया करना होता है. अनफॉर्चुनेटली हर एक को पता है कि हमारे दोस्त हमारे लिए अहम हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों को अहम मान रहे होते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो हमारे घर के बाकी अफराद होते हैं, उनके दोस्तों की जब बात आती है, जब वो अपने दोस्तों में टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं, या वो ऐसे अफराद के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए अहम है, तो हमें लगता है कि शायद इनकी तवज्जो घर की तरफ से कम हो रही है और शायद ये वक्त जाया कर रहे हैं. ठीक है. तो ये चीज हमारे लिए समझना बहुत अहम है कि हमारे दोस्त हमारे लिए अहम है और हमारे इर्द गिर्द के हर बंदे के लिए उसके दोस्त अहम है. अहम चीज ये है कि हमारे इर्द गिर्द वो अफराद रहें जो हमारे साथ सिंसियर हैं, तो उसमें हमारा एफर्ट होना चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों के ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ दें कि हमने तुमसे दोस्ती कर ली है, अब ये हमने तुम पे एहसान किया है, अब जो है वो तुम मेंटेन कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी नहीं कर रहे तो हम इस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे. ठीक है. जब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, दूसरे को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये दोस्ती अहम है. अच्छा, खालिद साहब ने इसी हवाले से बात की बिजनेस मॉडल की, तो हम इस बिजनेस मॉडल को ही दोस्ती के पस मंजर में आगे बढ़ाते हैं कि जब हम दोस्ती को ग्रीन जोन में रखना चाह रहे हैं, तो और इसमें बीच में बात आ जाती है कि जी कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी दोस्ती में कोई लेन देन की बात आए, तो वो लेन देन भी अमूमन दो तरीके का होता है. एक की मिसाल खालिद साहब ने दी कि वो फॉर्मल बिजनेस है कि हम बाकायदा बातचीत करके और लेन देन शुरू कर रहे हैं. ठीक है. वो इस टाइप का बिजनेस भी हो सकता है कि हमने बाकायदा बिजनेस शुरू किया. ठीक है. कि उसमें दोनों बंदे पार्टनर हैं और जो प्रॉफिट है वो शेयर हो रहा है. ठीक. उसमें हमने जो है वो एक बंदा एम्प्लॉई है और दूसरा एम्प्लॉयर है, मतलब एक बॉस है और आपने अपने दोस्त को ही वहां पर जॉब दे दी. ठीक है. और किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेशन करके और एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक लेन देन की शुरुआत कर रहे हैं, ये फॉर्मल बिजनेस मॉडल हो जाता है. उसकी मिसाल खालिद साहब ने बहुत आसानी से एक कहानी के तौर पे दे दी कि जब वो खातून, उनको लग रहा था कि जी बेटे के साथ बिजनेस किया जा सकता है, और आगे चल के उनको अंदाजा हुआ कि जब तवक्कात आ गई बीच में, तो वो मसाइल पैदा करने लगा. उनका जो एक मुआहिदा था जिसमें पैसे आ रहे थे या जिसमें किसी भी किस्म का लेन देन हो रहा था, कि हमने बात की हुई थी कि जी हम इतने पैसे देंगे और आप जो है वो हमारी ये सर्विसेज अवेल करेंगे. लेकिन जब बीच में दोस्ती आ जाती है, बीच में ताल्लुकदारी आ जाती है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि पैसे का लेन देन भी हम कर रहे होते हैं, साथ में हम ये उम्मीद रख रहे होते हैं कि दूसरा इस चीज का ख्याल रखिएगा कि
ہمیں تو اس پیسے کی ضرورت ہے، تو شاید وہ ہمارے کہے بغیر ہی ہمیں زیادہ پیسہ دے دے. ایک طرف جس کو پیسے دینے ہیں وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، اور شاید یہ بات کا خیال رکھے کہ میرے لیے پیسہ نکالنا کتنا مشکل ہے، تو میں اس کو چاہیے کہ مجھ سے پیسے کم لے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ مسائل پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشنز بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی بات کی وضاحت نہیں کرتے کہ ہم نے ایک نیا ہمارا ایک تعلق پہلے سے تھا، وہ دوستی ہو، وہ گھریلو تعلق ہو، وہ میاں بیوی ہوں جنہوں نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ فارمل بزنس کو کس طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں، اگر اس کی حدود واضح نہیں ہے تو وہ چیز آگے چل کے مسائل پیدا کرے گی. اور اگر کوئی بھی ان میں سے ایک ان حدود کو بدلنا چاہ رہا ہے تو کیا دوسرا اس کے لیے راضی ہے ذہنی طور پہ، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو کیا ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ مل بیٹھ کے اس چیز پہ بات کریں. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی اصول جب آپ کسی بھی تعلق میں وضع کرتے ہیں تو اس میں بات چیت کرنا بہت اہم ہوتا ہے. کسی بھی ایک بندے کی طرف سے بنایا گیا اصول پورے تعلق کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا، ورنہ وہ مسائل پیدا کرے گا. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے انفارمل بزنس ماڈل. وہ انفارمل بزنس ماڈل میں کیا ہوتا ہے، اس میں انفارمل قسم کے لین دین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے دوست کے گھر جا رہے ہیں اور ہم اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے جا رہے ہیں، تو ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ پچھلی دفعہ اس نے ہمیں کیا دیا تھا، تو کیا میں نے جو چیز خریدی ہے وہ اس کے اس مطلب اس میں بھی بڑے سارے جو ہیں وہ اگر مگر کے پہلو آ جاتے ہیں کہ ہم کیا اس کے ذوق تک پہنچ پا رہے ہیں، کہ وہ بندہ جس قسم کی چیز استعمال کرتا ہے وہ بھلے مہنگی نہ کرتا ہو لیکن وہ ایک مخصوص قسم کے ذوق سے متعلق اس کی وہ چیز ہوتی ہے، تو کیا ہم اس کے ذوق کے مطابق چیزیں لے کے جا رہے ہیں، یا اگر ہم ایسی کوئی چیز لے جائیں گے تو وہ ہمیں اپنے سے کمتر سمجھے گا. کسی بھی حوالے سے، شعور کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس چیز کی مالیت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کبھی کبھار کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی بھی ہوتی، لیکن یہ جو لین دین ہوتا ہے یہ بھی ہمارے جو ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا آپس میں تعلق کیا ہے، کتنا گہرا ہے، ہماری ساری توانائیاں لگ رہی ہوتی ہیں اس چیز پہ کہ کیا ہم مادی لین دین کے لیول کو مینٹین کر پا رہے ہیں، کیا ہم اتنی ہی دعوتیں دے رہے ہیں جتنی دعوت وہ بندہ دیتا ہے، کیا ہم جو ہے وہ تحفے تحائف اتنے دے پا رہے ہیں جتنا وہ بندہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم اتنا وقت دے رہے ہیں جتنا وہ وقت بندہ دے رہا ہے. اچھا، اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ خود کو ہر وقت کٹہرے میں رکھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ جی ہم کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی دوسرا کتنا ایفرٹ کر رہا ہے. میں نے پچھلی دفعہ اس کو جو ہے وہ کباب کھلائے تھے تو اس نے مجھے سبزی کیوں کھلا دی، یہ شاید مجھے اہم نہیں سمجھتا. تو یہاں پر بہت سے مسائل جو ہے وہ انفارمل بزنس ماڈل بھی جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے اگر ہماری توجہ مادی چیزوں پہ زیادہ ہو اور اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات شیئر کرنے پہ کم ہو. اچھا، ان چیزوں کو کس طرح سے مینٹین کرنا پڑے گا اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے 4 کمپوننٹس اہم ہیں. سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے ٹرسٹ کی، کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کتنا کرتے ہیں. اس ٹرسٹ کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک چیز کہ ہمیں یہ اعتماد ہے کہ ہمارا جو دوست ہے وہ پریشانی کے وقت کیا ہمارے لیے موجود ہوگا، اور جن لوگوں کے اوپر ہمارا یہ اعتماد ہوتا ہے وہ ہم ان کو ہمیشہ ایک خاص قسم کے اہم اور مخصوص دوستوں میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا اعتماد کا جو دائرہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا
یہ بندہ ہمیں اتنا ہی اہم محسوس کرتا ہے جتنا ہم اس کو اہم محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس والے اعتماد میں ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم خود اپنی اہمیت کو کم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, جب ہمیں ایک اوور آل جو ہے وہ ایک اس قسم کی کیفیات پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ جی کیونکہ ہم اہم نہیں ہیں, ہم میں کوئی ایسی خاصیت ہے ہی نہیں کہ لوگ ہمیں اہم سمجھیں, تو شاید یہ بندہ ہمارے لیے جو وقت گزارتا ہے, نکالتا ہے, ہمارے لیے کوئی چیز لے کے آتا ہے یا ہمارے ساتھ وقت گزارتا ہے, تو یہ شاید ہمارے اوپر ترس کھا رہا ہے, یا شاید یہ دوستی اس کے لیے بوجھ ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم بذات خود یلو یا ریڈ زون میں ہوتے ہیں تو ہماری اچھی خاصی دوستی کو بھی ہم کھینچ کے ریڈ زون میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھیں ایک مکمل دائرہ ہے جس میں رشتے ہمیں مدد کر رہے ہوتے ہیں گرین زون میں آنے کی, اور کبھی کبھار ہمارا ایک بہت اسٹرانگ ریڈ زون ہمیں گرین زون ریلیشن شپ کو بھی ریڈ زون میں رکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو بتدریج مینج کرنا بہت ضروری ہے کہ دوست ہمیں ہم پر اعتماد کو بڑھانے میں مدد کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہمیں اس اعتماد کو بھی بڑھانا ہے کہ ہم بھی اس قابل ہیں کہ دوست ہم سے دوستی کریں. ٹھیک ہے. اور یہ باہمی تعلق ہے, وہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ, یا وہ چاہتی ہے ہمارے ساتھ وقت گزارنا, اسی لیے وقت نکال رہی ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں آہستہ آہستہ جا کے پتہ چلنی شروع ہوتی ہے. جس وقت تک ہم ریڈ زون میں ہوتے ہیں تو اچھے سے اچھا تعلق بھی ہمارے ارد گرد ہمیشہ سوالیہ نشان کے طور پہ موجود رہتا ہے کہ ہم اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمارے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے, تو شاید یہ بندہ ہمارے اوپر اپنا وقت جو نکال رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا جو پہلو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کنٹرول کا. یعنی دوستی میں ہم دونوں ایک دوسرے کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. کیا یہ برابری کا تعلق ہے, یا اس میں کوئی کسی دوسرے کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ ایک باس ہے اور ایک ماتحت ہے. ایک بندہ ہمیشہ فیصلہ لے گا اور دوسرا ہمیشہ اس کی بات مانے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ میرے جو دوستی ہے اس میں خود کو باس سمجھتی ہوں, اور میں دوسرے بندے کو کوشش کرتی ہوں کہ یہ ہمیشہ میری بات مانے, کیونکہ میرے پاس ایکسپوجر زیادہ ہے, میرے پاس جو ہے وہ ارد گرد کے چیزوں کی معلومات زیادہ ہے, یا جو ہے وہ میں نے فلاں چیزوں کی وجہ سے زیادہ ایفرٹ لیا ہوا, اس وجہ سے میرا حق بنتا ہے کہ میں اس دوستی میں فیصلے لوں. ٹھیک ہے. اور یہ دوسری طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں دوسرے بندے کو اس پورے تعلق کا, اس پوری دوستی کا کنٹرول دے دوں کہ تم فیصلہ کرو اور میں ہمیشہ مانوں گی, اور یہ برابری کا تعلق نہیں رہ پاتا. مطلب کبھی کبھار ہم ایسا فیصلہ کر جاتے ہیں, اگر ہم ایز اے باس یا ایک افسر کے طور پہ, ایک آقا کے طور پہ اس تعلق میں موجود ہیں, تو ہمیں احساس نہیں ہو پاتا کہ دوسرا جب ہم کوئی فیصلہ اس کے اوپر مسلط کر رہے ہیں, یا ہم دوستی میں ہی کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہ بندہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے تو یہ ہماری بات مانے گا, تو ہم اس فیکٹر کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی اپنے ذاتی مسائل کی بنیاد پر اس فیصلے کے ساتھ نہ چل سکے. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ ہو سکتا ہے, وہ دوسرا بندہ ہو سکتا ہے, وہ میں ہوں اور دوسرا بندہ فیصلہ لے رہا ہو, تو میں اس حوالے سے کہ یا سامنے والے بندے کو برا نہ لگ جائے اور ہماری دوستی یا ہمارے تعلق پہ جو ہے وہ مسائل نہ پیدا ہو جائیں, تو میں چپ رہوں گی کہ اگر میں استطاعت نہیں رکھتی کسی بھی حوالے سے, جذباتی حوالے سے, مادی حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں شامل ہونے کی,
تو بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ مسائل پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے کہ ہم جب تعلق میں آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی مخصوص حالات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کی رازداری کا خیال کتنا رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. رازداری عمومی طور پہ ہی ہر تعلق کے لیے اہم ہے کہ آپ کسی جگہ موجود ہیں اور وہاں پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو بغیر کسی خاص وجہ کے آپ دوسری جگہ جا کے اس مخصوص جو ڈسکشن ہے اس کی بات چیت جا کے دوسرے لوگوں میں نہ کریں جب تک اس کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ جو رازداری ہے یہ اہم دوستوں میں اور زیادہ جو ہے وہ کہنے کو یہ انکہا اصول ہے، لیکن بہت شعوری کوشش کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب دو دوستوں میں آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو دوسرے دوست کو پتا ہو کہ اس سے جو بات کہی گئی ہے وہ اب آگے کسی بندے کو وہ بات نہیں کہے گا، اور اگر کسی وجہ سے ضرورت پڑے گی اس چیز کے بارے میں بات کرنے کی تو پہلے اپنے دوست سے یا اس بندے سے جس کے ساتھ وہ بات ہوئی ہے اس سے پہلے بات کرے گا کہ دیکھو اس مسئلے پہ فلانے بندے سے بات کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں اس پہ کن کن پہلوؤں پہ اور کن کن الفاظ کے ساتھ یہ بات آگے تک پہنچانی ہے تاکہ تمہارا جو مقصد ہے، تمہارا جو نظریہ ہے وہ بھی وہی رہے اور سامنے والے بندے تک تمہاری بات بھی پہنچ جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والے بندے تک وہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے، لیکن وہ جس کی بات ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا حق ہے کہ اس کی اجازت ہو تیسرے بندے تک بات پہنچانے کے لیے. اور اگر میرا بہت بیسٹ فرینڈ ہے، میری بچپن کی دوست ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس نے جو بات مجھ سے کہی ہے وہ تیسرے بندے کو پتا چلنی بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ہمارا تیسرا دوست ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں فی الحال یہ بات شیئر کرنا نہیں چاہتی، تو میرے اوپر اب یہ ذمہ داری ہو جائے گی کہ اگر میں 100% اس کی بات سے متفق نہیں بھی ہوں تو میں اس پہ ڈسکس ضرور کروں آگے اگر مجھے لگتا ہے، لیکن جب تک اس کی اجازت نہ ہو میں اگلے بندے تک وہ بات نہ پہنچاؤں. ٹھیک ہے. جو پہلے لیول کا ٹرسٹ ہے وہ تیسرے لیول پہ بنیادی طور پہ ان کے کوئی درجے نہیں ہیں، لیکن یہ رازداری اعتماد بڑھانے کا سبب بنتی ہے کہ ہم اس بندے سے بات کرنا آسان سمجھتے ہیں جس بندے سے ہم جو ہے وہ کوئی بھی بات کہیں اور ہمیں پتا ہو کہ یہ بندہ تیسرے بندے تک کوئی بات نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ایک دوسرے سے جذبات کا تبادلہ کرنا. ٹھیک ہے. کہ پہلی چیز ہم عمومی جذبات اس کے ساتھ اس کو بتا سکیں کہ آج ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، آج دن کیسا گزرا. ٹھیک ہے. ہم ہر ایک سے یہ بات نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہم صرف بہت اپنے قریبی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم کب کب پریشان ہوئے تھے، کن کن لوگوں کی بات سے پریشان ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے بندے کے بارے میں ہمارے کیا احساسات ہیں وہ شیئر کر پانا. جب ہمیں اس کی کوئی بات بری لگ رہی ہے، جب ہم اس کی کسی بات سے پریشان ہو گئے ہیں تو اس کو بتا سکنا کہ ہم تمہاری اس بات سے پریشان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی تعلق کو گرین زون میں لانے کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے، لیکن کسی حد تک ضروری کام بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس کی بات بری لگ رہی ہے تو آپ اس کو بتا سکیں، لیکن آپ اس کو کن الفاظ میں بتا رہے ہیں. جب جھگڑا ہو رہا ہے اور چیخ چلا کے ہم بتا رہے ہیں، وہ تو ہم جب سڑک پہ کسی بندے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی بتا دیتے ہیں. ان الفاظ کے جو چناؤ ہوتا ہے وہ بھی بہت خوب ہوتا ہے اور ارد گرد کھڑے ہوئے افراد بھی بہت اچھی طرح سے ان الفاظ کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے قریب ترین افراد ہیں ہم ان سے بہت زیادہ اپنی جو اندرونی فیلنگز ہیں
ان کے ساتھ ان کی کسی کہی ہوئی بات کا جو منفی احساس ہے وہ ہم نہیں بتا پاتے گرین زون میں رہتے ہوئے. کبھی کبھار جب معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم بھی ریڈ زون میں ہوتے ہیں وہ بھی ریڈ زون میں ہوتے ہیں، تب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ان کے متعلق فلاں وقت میں کیا خیالات تھے یا کیا چیز فیل ہوئی تھی. تو یہ چیز خیال رکھنا بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے احساسات شیئر کریں، اور ان کو گرین زون میں رکھتے ہوئے ان احساسات کو ہم کیسے شیئر کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. جیسے خالد صاحب نے اس کی ایک مثال بتائی، ریلیٹ میں کرتی اسی لیے جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ محبت کے تعلقات ہوں، دوستی کے تعلقات ہوں یا گھریلو تعلقات ہوں، ٹیکنیک وہی رہیں گی چیزوں کو مینٹین کرنے کی. ٹھیک ہے، تعلقات کو مینٹین کرنے کی. آپ اگر اپنے دوست کے ساتھ کسی وجہ سے ریڈ زون والی فیلنگ محسوس کر رہے ہیں، منفی فیلنگ محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ ایک خط لکھیں گے. اس میں بھی آپ جو ہے وہ جانچیں گے کہ کیا یہ خط میں اس کو پہنچاؤں، یا ابھی اس میں جس طریقے سے میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے تو یہ ہمارے تعلق کو شاید مزید مسائل میں نہ لے جائے. تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ چیز کو مزید بہتر مثبت انداز میں دوبارہ لکھیں اور پھر ان کے ساتھ شیئر کریں. بالکل اسی طریقے سے دوستوں کے ساتھ آپ میٹنگز بھی ارینج کر سکتے ہیں جو کہ گرین زون میٹنگ ہوتی ہیں، جن میں آپ جو ہے وہ ان نکات کے اوپر بات کرتے ہیں جن میں آپ میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری جی کوئی مجھے کنفرم کرے گا. آواز آ رہی؟ اچھا جی آ رہی ہے آواز. میرے پاس کیونکہ ریکارڈنگ رک گئی تھی میرے لیپ ٹاپ میں ویڈیو، تو مجھے لگا کہ شاید آپ لوگوں کو بھی پرابلم ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ میٹنگ دوستوں کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا بہت اہم ہے کہ آپ یہ چیزیں مختلف تعلقات میں ان کا توازن کیسے قائم کریں گے کہ آپ کو اپنے بیوی کے ساتھ یا جن کے ساتھ آپ کی محبت ہے اور آپ کے گھر والے اور آپ کے دوست، ان سب کے ساتھ آپ کو وقت دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ توازن بہت اہم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں وقت دے رہے ہوں تاکہ آپ اپنے گرین زون فیکٹرز بہت سارے جمع کر سکیں اور اپنے جذبات کو اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے ٹائپس آف فرینڈشپ. ٹھیک ہے، وہ سامنے آپ کو سب کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ 3 طریقے کی جو ہے وہ دوستی کی اقسام ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستانی معاشرے میں زیادہ جو خواتین سے دوستی، مردوں کی خواتین سے دوستی معیوب سمجھی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں احساس نہیں ہو پاتا اور ہمارے دوستوں کے دائرے میں دوسرے صنف کے افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کو ہم عموماً ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہمارے دوست ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، مردوں کی مردوں سے دوستی، خواتین کی خواتین سے دوستی، اس میں بھی کیونکہ پاکستان جیسے معاشروں میں یہ 2 اصناف 2 الگ طریقے کا کلچر رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جس قسم کے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے کے لیے، جس قسم کی بات چیت جس طریقے سے جو ہے وہ ایک سمجھیں ایک کیمسٹری مرد کی مرد سے دوستی میں بن رہی ہوتی ہے، خواتین کی خواتین سے دوستی میں جو اوور آل کلچر ہے ہمارے معاشرے کا وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں مرد حضرات اپنے مرد دوستوں سے کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوستیاں گرین زون میں رکھنا آسان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوستیاں بہت جلد ریڈ زون میں ان کا جانا آسان ہوتا ہے. اور
اس سے بالکل مختلف قسم کے فیکٹرز خواتین کے خواتین سے دوستی میں ہوتے ہیں، اور ان سے بالکل مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو خواتین کو خواتین سے دوستی میں گرین زون میں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان دوستیوں کو ریڈ زون میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو میں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ کبھی کبھار ہم شعوری طور پہ دوسری اصناف کے ساتھ بھی دوستیاں کرتے ہیں جب ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا اور ہمارے دوستوں کے دائرے میں وہ افراد شامل ہو جاتے ہیں جو کہ دوسرے صنف سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی میں مثال دوں، ہمارے کام کے جگہوں پہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو دوسرے جنس سے اور دوسری صنف سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہمیں اپنے پروفیشنل مسائل شیئر کرنا آسان لگتا ہے بنسبت کسی اور کی. تو جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یا انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم مددگار ثابت ہوں گے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا پھر جیسے فیس بک فرینڈ شپ ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے میں اپنی مثال دوں تو جب سے میں نے ادب کی ایک طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں قدم رکھا تو میرا دوستوں کا دائرہ وسیع بھی ہوا. اس میں بہت سارے محترم افراد شامل ہوئے جن میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، اور ان سب سے میں بہت آسانی سے بہت ساری بات چیت کر پاتی ہوں، اور میں ان سے بہت کچھ سیکھ پاتی ہوں جب لکھنے کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے. میں جیسے مثال دوں، ڈاکٹر خالد صاحب جو ہے وہ سمجھیں اس سفر میں بہت اہم ایک طریقے سے حصہ رکھتے ہیں کہ جب میں نے ان کی تحریر پڑھنی شروع کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جس طریقے سے کمنٹس کرنے والوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، میرے لیے وہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ سیکھنے والی چیز تھی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ادیب ایسے ہیں، سینئر ادیب ہیں، یا جو ایسے جو میرے ساتھ ہی جنہوں نے لکھنا شروع کیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ وہ بھی سیکھ رہے ہیں، اور ان کے اسلوب سے، ان کے انداز سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں. اور پھر پرسنل چیٹ باکس میں ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کہانی کو کس طریقے سے لکھا جانا چاہیے تھا، اس آرٹیکل کو کس مزید بہتر طور پہ جو ہے وہ کنوے کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں احساس نہیں ہو پاتا جب ہم ہمارے ایک مخصوص ہمارا اخلاقیات کا دائرہ ہے، اس کے باوجود ہماری دوستی کے دائرے میں وہ افراد شامل ہو جاتے ہیں جن کو ہم شامل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے اس میں بھی مین ٹو مین، وومن ٹو ویمن ریلیشن شپ میں، دوستی میں بھی ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں جو ہماری دوستی کے دائرے میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دوستوں کے دائرے میں اکثر وہ افراد ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ ہمیں جج نہ کر رہے ہوں، ہم ان سے اپنی دل کی بات کہہ سکیں. اور بہت دفعہ ہم ایسے دوستوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم منفی بات بھی کریں جو اخلاقی طور پر اچھی نہ سمجھی جاتی ہو. ہم ان کے ساتھ جب وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کی طرف سے کوئی ججمنٹ نہیں پاس ہوتی کہ ہو یہ تم نے کیا کر دیا. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم انہیں اگر اپنا کوئی مسئلہ بتائیں کہ بھئی دیکھو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یا فلانا کام ہم نے کیا تھا، اخلاقی طور پہ یہ بہت برا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ کرنا اچھا لگا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ لان تان کرے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر ڈسکس کرے کہ ایسا کیوں ہوا. تو ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو بھلے یا تو اس کو خاموشی سے سن سکیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس پہ بغیر 1 منٹ اور ہے. آپ میں نے کہا آپ کے پاس سبسار صاحب 1 منٹ اور ہے اس کو. جی جی بالکل، یہ بالکل آخر یہی میرے جو ہے وہ بات چیت چلے گی. ٹھیک ہے.
تو ہمارے لیے جب ہم یہ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ فرینڈ سرکل ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم منفی باتیں بھی کر سکتے ہیں یا جن پہ ہم احساس شرمندگی محسوس کر رہے ہیں یا تھوڑا الگ محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے میں ہمیں پھر ہمارے فرینڈ سرکل میں ایسے افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جو عمومی اعتبار سے لوگوں کے لیے عجیب ہوتے ہیں یا لوگ ان کے بارے میں مثبت رائے نہیں رکھتے. تو ہمارے لیے پھر ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے تینوں ٹائپ کے زونز میں سے کون سے زون میں آ رہے ہیں یہ افراد. جب تک ہم یہ مانیں گے نہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کیا ہمیں ان کے ساتھ گرین زون فرینڈشپ رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. جب تک وہ ہمارے کنفیوزڈ والے ایریا میں رہیں گے تب تک وہ ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے. مطلب وہ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نہ گرین زون میں آ پائے گا نہ وہ ہماری زندگی سے نکل پائے گا. تو ان کو اینالائز کرنا اپنی دوستیوں کو اور ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ گرین زون ڈیولپ کرنا یہ ایک اہم پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ آ کے میری بات ختم ہو جاتی ہے اور ان ساری چیزوں میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کانفلکٹ مینجمنٹ، کہ یہ تعلقات میں جو کانفلکٹ آ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے سنبھالا جائے گا، جس پہ سمر اشتیاق صاحبہ بات کریں گی. تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور اب سمر جو ہے وہ آپ سے بات چیت آگے بڑھائیں گی. بہت شکریہ آپ سب کا. بہت بہت شکریہ ابصار صاحبہ. آپ نے بہت ہی عام فہم زبان میں بہت ہی امپورٹنٹ باتیں، بہت ہی دلچسپ باتیں، اور میں نے بھی آپ سے کچھ باتیں سیکھی آج. تو اب آپ تو جو ہے نا واقعی استاد کے درجے پہ پہنچ گئی. تو بہت بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے بہت محنت سے، لگن سے، بہت اس کو کہتے ہیں سیریسلی اس موضوع کو نبھایا. تو میں بہت